حضرت آج کا جو واقعہ پیش آیا اور جس قسم کی ایک کرب کی کیفیت تھی ہم سب کی، ابھی تو حضرت ڈاکٹر مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کی مٹی جو ہے وہ گیلی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا، جو پشاور میں المناک واقعہ پیش آیا ہے، آپ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت عرصے سے اس طرح کی پیش گوئیاں پہلے سے ہو رہی تھیں کہ ملک کے حالات خراب ہونے والے ہیں اور مختلف قسم کے فرقہ وارانہ فسادات ہونے والے ہیں۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جس کے لیے اشارہ کافی ہو اور وہ پہلے سے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کر لے۔ تو آپ بتائیے کہ جب ہم انفرادی طور پر کہتے ہیں، گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے لوگوں کو اویئر کرتی ہے کہ آپ ماسک چڑھا کے رکھیں تاکہ کرونا نہ ہو جائے، ویکسین لگوائیں بچوں کو تاکہ پولیو نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ سب کام بیماری سے پہلے حکومت ترغیب دیتی ہے۔ لیکن حکومت کا اپنا کردار کیا ہے کہ جب یہ سب چیزیں سب تبصرے کر رہے تھے، جتنے بھی ماہرین ہیں کہہ رہے تھے کہ ملک کے حالات خراب ہونے والے ہیں، فرقہ وارانہ فسادات اور وہی جو ماضی میں ہوتا رہا ہے چند سال پہلے، تو اس کے بعد پھر ایک واقعہ بھی ہوا، مولانا عادل رحمہ اللہ تعالی شہید ہوئے۔ اب اس کے بعد فوراً دوسرا واقعہ ہو گیا کہ جی یہ مدرسے میں بم دھماکہ ہو گیا۔ یہ میرا خیال ہے حکومت کی بہت بڑی نااہلی ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ملک میں کیا ہونے والا ہے اور آپ اس کے لیے پہلے سے انتظامات نہیں کرتے۔ اب یہ کہ لوگ تو ڈر گئے ہیں، لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ وہی دھماکوں کا سلسلہ جو پہلے ہوا تھا وہی دوبارہ نہ اسی ترتیب سے نہ شروع ہو جائے، وہی قتل و غارت کا سلسلہ علماء کی شہادتوں کا۔ تو عوام کیا کرے گی؟ دیکھیں، فرانس نے گستاخانہ خاکے شائع کی ہے، ہم کہتے ہیں عوام سے بھائی فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، ٹھیک ہے نا؟ کسی نہ کسی طریقے سے انسان اپنے درد کا اظہار کرتا ہے۔ یہاں جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں عوام کیا کرے گی؟ یعنی عوام کیا کرے؟ آپ بتائیں کہ کیا پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر اس طرح نہ سلسلہ رکا تو دہشت گردوں کو پھر موقع ملتا ہے کہ وہ جو ہے پھر اب دیکھیں ان حالات میں لوگ ذاتی دشمنیاں بھی نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی حالات خراب ہوئے ہیں تو آپ کو جس سے دشمنی ہے آپ نے اس کو مار دیا، اور مشہور یہی ہوگا کہ جی فرقہ وارانہ ایک قتل ہے یا ایک وہی فسادات ملک میں شروع ہو رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو بہت ہی سیریس ہو کے اس پہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے، جو کہ پتہ نہیں گورنمنٹ لے گی کہ نہیں لے گی، یہ تو حکومت ہی جانتی ہے۔ ہمارے پاس سوائے افسوس کرنے کے اور ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ رونے دھونے کے اور دکھڑے سنانے کے؟ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو مدرسے میں طلبہ شہید ہوئے، اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے، اور جنہوں نے یہ کام کیا ان میں جو ہدایت کے قابل ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، جو ہدایت کے قابل نہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے۔ آمین آمین۔ بے شک اس بات میں کوئی دو رائے نہیں۔ ابھی تک تو ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو قاتل ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں لگ سکا، ان کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔ تو یہ واقعات شاید اسی وجہ سے بار بار ہوتے ہیں کہ جب سزا جزا کا عمل جو ہے وہ نہیں شروع کیا جاتا اور اس پر انصاف کے پورے جو معاملات اور مراحل ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا، شاید اس وجہ سے یہ معاملات بار بار رونما ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے نا۔ جو اسلام میں سزا بیان کی گئی ہے دہشت گردوں کی، قرآن میں سزا بیان کی گئی ہے، وہ کہاں نافذ ہے؟ وہ بے گناہ گناہگار چھوٹ جاتے ہیں، بے گناہ پکڑے جاتے ہیں، پھر جس کی جو سزا بنتی ہے وہ دی نہیں جاتی ہے۔ جب کوئی سیاسی مسئلہ ہونا تو فوراً کیس بھی چلتا ہے، مقدمہ بھی چلتا ہے جب اپنے سیاسی مفادات ہوتے ہیں۔ تو ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک لوگوں کو اپنا جو ڈیفنس ہے نا خود اس کی فکر بھی کرنے کی ضرورت ہے، حکومتوں پہ اعتماد نہ کیا جائے۔ دینی مدارس کو بھی چاہیے کہ اپنا سیکیورٹی کا نظام مضبوط کریں، اور علماء کی جو عوام ہے نا ان کے ساتھ ان کو چاہیے کہ جو بھی آپ کے لیڈر ہیں، مقتدی ہیں، رہبر ہیں، جن کو آپ فالو کرتے ہیں، جن سے آپ عقیدت رکھتے ہیں، ان کی سیکیورٹی کا آپ خود انتظام کریں۔ بہت سے علماء کے پاس مالی وسائل نہیں ہوتے، وہ لوگ ان کو تانا تو دیتے ہیں کہ ان کے گارڈ کیوں نہیں ہیں۔ وہ بھائی کہاں سے گارڈ ہوں گے؟ ان بیچاروں کے پیسے نہیں ہیں۔ وہ آپ ان کی ظاہری ٹھاٹ باٹ دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ کتنے ارب پتی کروڑ پتی ہوں گے۔ ہمارے مدارس میں وظائف دیکھیں نا، کتنے تھوڑے تھوڑے سے وظائف ہوتے ہیں، اس میں وہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہاں جیسے کسی مسجد کے امام ہیں تو مقتدیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام کے لیے اگر اس کو خطرہ ہے آپ سمجھتے ہیں تو پھر اس کے لیے سیکیورٹی کا انتظام مقتدیوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی طرح مدارس میں بھی انتظام ہونا چاہیے، اور یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنے علماء کی سیکیورٹی کا، ان کی حفاظت کا پراپر انتظام کریں. www.darsequran.com